السلام علیکم. اردو او لیول کورس نمبر 3248 کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے لیکچر میں ہم امتحانی نقطہ نگاہ سے ایک اہم سوال کے بارے میں بات کریں گے، جو ہے تقریر نگاری. آئیے تقریر نگاری کے حوالے سے تعارف کی بات کر لیتے ہیں. تقریر یا خطابت ایک ایسا فن ہے جس کے ذریعے ایک مقرر کسی ایک موضوع پر اس طرح اظہار خیال کرتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ سننے والوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تقریر کرنا یا خطابت کرنا ایک فن ہے جس میں تقریر کرنے والا یا خطاب کرنے والا کسی ایک موضوع پر اس طرح سے اظہار خیال کرتا ہے کہ سننے والے کے دل پر اس کا اثر ہو اور ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ واضح ہو جائے اور دلوں پر اثر کرے، اور ان پر وہ موضوع اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ اس طرح واضح ہو جاتا ہے کہ سامعین بھی اس کے خیالات سے متفق ہو جاتے ہیں. جب مقرر اس موضوع کے اوپر اپنے خیالات کو اس طرح وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ سننے والے کے دلوں پر اس کی بات کا اثر ہوتا ہے اور وہ موضوع اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ سامعین کے دلوں پہ اثر کر جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے. آئیے تقریر نگاری کے حوالے سے کچھ یاد رکھنے والی باتوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تقریر نگاری کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ موضوع کیا ہے اور آپ کو کس حیثیت سے تقریر کرنی ہے. اردو او لیول کے امتحانی نقطہ نگاہ سے جو سوال دیا جاتا ہے اس میں طالب علم کو تحریری طور پر تقریر تحریر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. ایسے سوالوں میں طالب علم یا طالبات کو الفاظ کی حد مہیا کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ الفاظ کی اس مطلوبہ حد کے اندر رہتے ہوئے اس موضوع پر اپنا اظہار خیال کریں. جب بھی ہم ایک اچھی تقریر لکھنا چاہیں گے تو ہمیں سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اس تقریر کا موضوع کیا ہے اور کس حیثیت سے ہمیں وہ تقریر کرنی ہے. مقرر کے اوپر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کس موضوع پہ اسے تقریر کرنی ہے اور کس حیثیت سے اسے تقریر کرنی ہے. تقریر کے لیے دیے جانے والے موضوع میں اپنی اور سامعین کی حیثیت کا خیال رکھیے، کیونکہ ایک طالب علم، سرکاری افسر، سماجی کارکن، سیاسی رہنما، مذہبی شخصیت اور مزدور لیڈر کی حیثیت میں ایک واضح فرق ہوتا ہے. تقریر کے لیے جو بھی موضوع مہیا کیا گیا ہے اس میں ضروری ہے کہ مقرر اپنی اور سامعین کی حیثیت کا خاص خیال رکھے، کیونکہ ایک طالب علم، سرکاری افسر، سماجی کارکن، مذہبی رہنما، سیاسی رہنما یا مزدور لیڈر کی حیثیت میں ایک واضح فرق ہے جو ہر ایک کے لیے واضح ہے. اسی فرق اور موضوع کے مطابق ہمیں اپنی تقریر کے لیے انداز اور الفاظ کا استعمال کرنا ہوگا. ہم اسی فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریر میں الفاظ اور انداز استعمال کریں گے. گویا اپنے سامعین کی عمر اور علمی اور ذہنی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریر کرنا ہوگی. ہمیں الفاظ اور انداز استعمال کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا ہوگا کہ تقریر کے جو سامع ہیں، سامعین ہیں، ان کی عمر کیا ہے، ان کی ذہنی اور علمی صلاحیت کیا ہے، اور اسی حوالے سے ہمیں الفاظ اور انداز اختیار کرنے ہوں گے. اپنی تقریر کم از کم 3 سے 4 پیراگراف میں مکمل کیجیے، کیونکہ امتحان میں آپ کو تحریری طور پر تحریر کرنی ہوگی، دینی ہوگی، تو اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کم از کم 3 یا 4 پیراگراف میں آپ نے اپنی تقریر کو مکمل کر لینا ہے. ہر پیراگراف کے آغاز میں موضوع کی مناسبت سے خطابی الفاظ لکھنا نہ بھولیں، مثلا میرے عزیز ہم وطنوں، جناب صدر، میرے عزیز دوستوں، میرے مزدور بھائیوں. تقریر نگاری کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ ایک نیا پیراگراف شروع کریں تو اس پیراگراف کو شروع کرتے وقت خطابی الفاظ ضرور استعمال کریں. جیسے کہ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو مختلف خطابی الفاظ بتائے ہیں اور آپ اپنے سامعین کی حیثیت اور ان کی علمی صلاحیت کے مطابق ایسے الفاظ کو استعمال کریں گے، جیسے کہ میرے عزیز ہم وطنوں، جناب صدر، میرے عزیز دوستوں، میرے مزدور بھائیوں. اپنی تقریر کے لیے سادہ مگر زوردار الفاظ استعمال کیجیے. اپنی تقریر کے لیے سادہ الفاظ استعمال کیجیے، لیکن ایسے الفاظ استعمال کیجیے جو زوردار تاثر پیدا کرتے ہوں.
بڑے اختصار سے ٹھوس دلیلوں، زوردار حوالوں اور بہترین مثالوں سے اپنی تقریر کو جاندار بنائیے۔ موضوع کی مناسبت سے مختصراً ٹھوس دلیلوں کا استعمال، زوردار حوالے دینا اور بہترین مثالیں پیش کرنا آپ کی تقریر کو جاندار بنا دے گا۔ طویل جملوں کے بجائے چھوٹے چھوٹے جملوں میں اپنی بات مکمل کیجیے۔ جب آپ تحریر کر رہے ہیں تو کوشش کیجیے کہ بجائے طویل جملوں کے آپ چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کریں تاکہ پڑھنے والا بوریت محسوس نہ کرے۔ ایک پیراگراف میں بیان کردہ باتوں کو دہرانے سے گریز کریں۔ کوشش کیجیے کہ وہ بات جو آپ پچھلے پیراگراف میں کہہ چکے ہیں اسے نئے پیراگراف میں نہ دہرائیں، یا ایک ہی پیراگراف میں ایک ہی بات کو بار بار دہرانے سے گریز کریں۔ کسی بھی مقام پر اپنے موضوع سے ہٹنے کی کوشش نہ کریں۔ تقریر کے آغاز سے لے کر تقریر کے اختتام تک کوشش کیجیے کہ جو آپ کا تقریر کا موضوع ہے اسی موضوع کے مطابق بات کریں، اور تقریر کے کسی بھی مقام پر نہ تو ابتدا میں اور نہ ہی اختتام پر موضوع سے ہٹنے کی کوشش نہ کریں۔ بالکل آپ نے موضوع سے ہٹنا نہیں ہے۔ اپنی تقریر شگفتہ اور ہلکے پھلکے انداز میں بیان کریں۔ کوشش کریں کہ تقریر کو شگفتہ انداز میں بیان کریں اور ہلکے پھلکے انداز میں بیان کریں تاکہ تقریر پڑھنے میں سامعین کو کوئی بوجھ محسوس نہ ہو۔ بوجھل، عامیانہ اور برے انداز اور الفاظ سے پرہیز کریں۔ کوشش کیجیے کہ بہت زیادہ مشکل الفاظ جو بوجھل کر دیں، بہت عام الفاظ کا استعمال اور برے انداز اور الفاظ سے گریز کریں، اور تقریر میں ایسے الفاظ کا استعمال نہ کریں۔ اپنی تقریر میں خیالات کو اس طرح ترتیب دیں کہ آپ کی تقریر حتمی اور منطقی انداز میں اختتام کو پہنچے۔ یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ آپ کی جو تقریر ہے اس میں خیالات کو آپ اس طرح ترتیب دیتے جائیں، ابتدا سے ہی آپ کے خیالات میں ایسی ترتیب آنی چاہیے کہ اختتام پر آپ کی تقریر ایک حتمی نقطے تک پہنچ جائے اور منطقی انداز میں آپ کی تقریر کا اختتام ہو۔ تقریر کے لیے دی ہوئی الفاظ کی حد سے تجاوز نہ کریں۔ اگر آپ کو تحریر کرنے کے لیے الفاظ کی کوئی حد پرووائڈ کر دی گئی ہے، الفاظ کی کوئی حد مہیا کی گئی ہے، تو کوشش کریں کہ اسی حد کے اندر رہتے رہتے آپ اپنی تقریر کو مکمل کریں اور اس دی ہوئی حد سے تجاوز نہ کریں۔ آخر میں اصلاح کی غرض سے نظر ثانی کریں۔ جب آپ تقریر مکمل کر لیں تو ایک دفعہ پوری تقریر پہ نظر ثانی کر لیں تاکہ اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی گنجائش باقی نہ رہے اور اس غلطی کی آپ اصلاح کر لیں۔ صاف صاف اور خوش خط لکھیے، کیونکہ آپ یہ تحریر کر رہے ہیں تو جتنا زیادہ خوش خط اور صاف صاف اپنی تقریر کو لکھیں گے اتنا زیادہ پڑھنے والا اس تقریر کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکے گا اور آپ کا نقطہ نظر اس کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ آئیے اب ایک تقریری نمونے کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو یاد رکھنے والی باتیں ہیں ان کو تحریر کرتے وقت کس طرح سے مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہ تقریر جو تحریر کی گئی ہے وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے تحریر کی گئی ہے جو طالب علم اسکول اسمبلی میں پابندی وقت پر تقریر کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، امتحانی پرچے میں آپ کو جس موضوع پر تحریر کرنے کے لیے کہا جائے اس تقریر کو تحریر کرتے وقت آپ نے اپنی حیثیت اور اپنے سامعین کی حیثیت کا خیال رکھتے ہوئے تقریر کو تحریر کرنا ہوگا۔ اس نمونے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے تقریر کو تحریر کیا گیا ہے تو اسی حوالے سے خطابیہ الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، میر اس کو رائگاں کھوتا ہے کیا۔ تقریر نگاری کے حوالے سے ایک نہایت اہم نقطہ یہ ہے کہ کوشش کیجیے کہ جو موضوع آپ کو دیا گیا ہے اس موضوع پر آپ کو معلومات حاصل ہوں اور اس موضوع کے حوالے سے آپ کو کافی معلومات ہوں اور آپ اس موضوع پر آرام سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہوں۔ اس حوالے سے اگر آپ کو موضوع کی مناسبت سے کوئی شعر یاد ہو تو آپ اس شعر کا استعمال بھی تقریر کے آغاز میں کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو یاد رکھنے والی باتوں میں بتایا تھا کہ آپ کی تقریر کم از کم 3 سے 4 پیراگراف پر مشتمل ہونی چاہیے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نمونے میں تقریر کو 3 سے 4 پیراگراف میں تحریر کیا گیا ہے۔
تقریر کے آغاز میں جناب صدر کو مخاطب کرتے ہوئے خطابیہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ سچ کہا ہے میر تقی میر نے، کیونکہ اس دنیا میں وقت ہی اصل دولت ہے اور دولت ہی حقیقت میں وقت ہے، اور احمق ہے وہ شخص جو اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی وقت کی قدر نہیں کرتا اور آخرکار ہاتھ ملتے ہوئے رہ جاتا ہے۔ یاد رکھنے والی باتوں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ تقریر میں جتنی ٹھوس دلیلیں آپ دے سکتے ہوں وہ ٹھوس دلیلیں اور زوردار مثالیں دیجیے، تاکہ آپ کی تقریر بھی ایک جاندار تقریر بن جائے۔ غور کیا جائے تو حقیقت بھی یہی ہے کہ وقت مونس اور مہربان بھی ہے، اور بلا کا شفاق اور ظالم بھی، جو اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتا ہے یہ اسے منزل مراد کا تحفہ دیتا ہے، اور جو اسے نظر انداز کرتا ہے یہ اسے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ معزز حاضرین، یہاں پہ یہ طالب علم جو حاضرین اس وقت اسمبلی میں موجود ہوں گے ان کو مخاطب کرتے ہوئے دوسرا خطابیہ لفظ یوز کر رہا ہے، استعمال کرتے ہوئے ان حاضرین سے مخاطب ہے۔ ہمارے سامنے دنیا کی ان کامیاب و کامران اقوام اور شخصیات کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے محنت، ایمانداری اور سچائی کے ساتھ ساتھ پابندی وقت کو اپنا شعار بنایا تو بام عروج کو چھو لیا۔ جیسے میں نے آپ کو یاد رکھنے والی باتوں میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو بھی زوردار مثالیں موجود ہوں، ٹھوس دلیلیں موجود ہوں، ان کو استعمال کریں موضوع کی مناسبت سے، تاکہ آپ کی تقریر میں ایک جان پڑ جائے اور آپ کی تقریر جاندار محسوس ہو اور سننے والے کے دل پر آپ کی باتیں اثر کریں۔ معزز اساتذہ کرام، ذرا کارخانے قدرت پہ غور کیجئے۔ سورج، چاند، ستارے وقت پر نکلتے اور ڈوبتے ہیں، موسمی تغیر اور تبدل بھی وقت کا تابع ہے۔ اس مثال میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو طالب علم تقریر کر رہا ہے وہ اب اساتذہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے خطابیہ لفظ یوز کر رہا ہے، اور مزید مثالوں کے ذریعے موضوع کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے۔ اس پیراگراف کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ زوردار مثالیں دی گئی ہیں تاکہ یہ مثالیں سننے والے کے دل پر اثر کرے اور جو سامعین ہیں وہ اس موضوع کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ کارخانے قدرت کی مثال دی گئی ہے، سورج، چاند، ستاروں کے وقت پر نکلنے اور ڈوبنے کی مثال دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ موسم کے تغیر اور تبدل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ زمین اپنے وقت پر سونا اگلتی ہے، گویا یہ وقت ہی ہے جو اپنے قدردانوں کو زندگی کی تازگی اور نعمت و رحمت سے مالا مال کرتا ہے۔ اسی طرح سے زمین کی مثال دے کے کہا گیا ہے کہ زمین بھی اپنے ہی وقت پر سونا اگلتی ہے، اور جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہی قدردان ہوتے ہیں، اور وہ زندگی کی تازگی اور نعمت و رحمت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ تقریر کے اختتام پر طالب علم اپنے دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک اور خطابیہ لفظ استعمال کر رہا ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں عزیز دوستو۔ ہم سب دوست حصول علم کے سفر پہ گامزن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے دوست علم حاصل کر رہے ہیں اور علم حاصل کرنے کے سفر پہ رواں دواں ہیں۔ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ ہمارے وہ طالب علم دوست جو وقت کی پابندی نہیں کرتے، اپنے نصاب اور درس پر توجہ دینے کے بجائے اپنا قیمتی وقت شرارتوں اور کھیل تماشوں میں ضائع کرتے ہیں، امتحان میں ناکامی اور ندامت کا منہ دیکھتے ہیں۔ اس پیراگراف میں طالب علم نے مزید ایک مثال دے کر یہ واضح کیا ہے کہ وہ طالب علم جو وقت کی پابندی نہیں کرتے، نصاب اور درس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، کھیل کود اور تماشوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، وہ امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں اور ندامت کا منہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ طلبہ جو تاخیری حربت سے کام لینے کے بجائے وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنے نصاب اور اساتذہ کی رہنمائی سے مکمل استفادہ حاصل کرتے ہیں، امتحانات میں سرخرو ہو کر اپنا اور اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیتے ہیں۔ ایک اور مثال دے کے واضح کیا گیا ہے کہ وہ طالب علم جو وقت کو ضائع نہیں کرتے، تاخیری حربت سے کام نہیں لیتے، اپنے نصاب اور اساتذہ کی رہنمائی سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، ایسے طالب علم امتحانات میں سرخرو ہو کر نہ صرف اپنا بلکہ اپنے والدین کا سر بھی فخر سے بلند کر دیتے ہیں۔
آئیے عہد کریں کہ پابندی وقت کو اپنا شعار بنائیں گے اور زندگی کے دور میں کامیاب اور کامران ہو کر دکھائیں گے۔ تقریر میں کوشش یہ کیجیے کہ بوجھل الفاظ کا استعمال نہ کریں، شگفتہ اور سادہ زبان کا استعمال کریں، زوردار الفاظ کا استعمال کریں، اچھی مثالیں دیجیے، ٹھوس مثالیں دیں، زوردار مثالیں دیں، بہترین مثالوں کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سامعین کو اپنے موضوع کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سارے جو پہلو ہیں ایک اچھی تقریر کا خاصہ ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تقریر میں بہترین الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے موضوع کی مناسبت سے، اور اس کے علاوہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے جو عامیانہ یا بوجھل تاثر دے رہے ہوں۔ اس تقریر کو بڑے بڑے جملوں کے بجائے چھوٹے چھوٹے جملوں میں تحریر کیا گیا ہے، شگفتہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اچھے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، صاف ستھرا اور خوش خط تحریر کیا گیا ہے، اور جو بات ایک دفعہ کی گئی ہے اسے بار بار دہرایا نہیں گیا ہے۔ امید ہے اس نمونے کے ذریعے آپ نے تقریر نگاری کے لیے یاد رکھنے والی باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ مجھے اس لیکچر کے حوالے سے اپنی تجاویز اور آراء سے ضرور انفارم کیجیے، مجھے بتائیے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر کیسا لگا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اردو کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں ضرور انفارم کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔